میں یہ جو 4 points ہیں I will go one by one. First, I will talk about this projectile that entered Pakistan airspace last night. I would like to draw your attention toward this slide. اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں تو یہ آدم پور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. As you can see, 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. And one of that projectile, it started moving towards ادھر سے اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور یہ ڈینگا کے اوپر آ کے اٹ واز ٹیکن ڈاؤن. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگلی سلائڈ میں کہ وین ایور یہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کی ویجیلنس اینی تھنگ دیٹ مووز اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دی ایسٹ وی ہیو این آئی آن اٹ. یہ آپ اگلی سلائڈ میں دیکھیے گا دی الیکٹرانک امیج. آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیں گے آپ یہ جب آ رہا تھا اس کو دیکھتے جائیے گا سرکل کے اندر تو دا ون دیٹ واز کمنگ اگینسٹ ٹوورڈز پاکستان. سو وی ور واچنگ اٹ ویری کیئرفلی اینڈ دس از ویئر وی آر سیئنگ اٹ. ناؤ ہیئر اٹ کراسز دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ سو اس کو دیکھ رہے ہیں اینڈ وی آر واچنگ اٹس ٹریجیکٹری اٹس ہائٹ اینڈ دی ویپن سسٹمس آر دیئر ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. اب وہ چونکہ یہ کس جگہ پہ اس کو ٹیک آؤٹ کرنا ہے نو دس از موونگ ٹورڈز اینڈ یہ جو ریڈ پوائنٹ ہے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ دین اٹ واز نیوٹرلائزڈ بائی دی ایئر ڈیفنس ایسٹس. تو جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا اینی تھنگ دیٹ از موونگ اینی تھنگ دیٹ از کمنگ اٹ لیوز اٹ از بینگ مانیٹرڈ it is being taken out. تو یہ جو پروجیکٹائل ہے once it reached over there at around Dinga, تو this place it was taken out and there it went off. اب میں آپ کو اگلا دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. یہ اس کی ڈیبری ہے. دس از دیٹ پروجیکٹائل. اس کی ابھی جو ہے اپنا فرینزک ہو رہی ہے. سو دیٹس وائی وی آر ویری کیئرفلی یوزنگ دس ورڈ پروجیکٹائل بیکاز we do our work very deliberately. It appears to be apparently یہ نظر یہ میزائل ہے لیکن یہ کون سا ہے کس ٹائپ کا ہے وہ فورینزک ہو رہی ہے. we are in that process. So this is what happened last night. 3 اس طرح کے پروجیکٹائل they intently targeted their own territory at امرتسر. اس کی جو انٹینٹ ہے وجہ ہے وہ آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. تو اس کا فرینزک کر کے جو فردر ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی کیا ٹائپ ہے کیا چیز ہے. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی جو ایک انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. ناؤ یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے اٹ از سچ اے فنٹاسٹک اینڈ ککڈ اپ اسٹوری کہ یو کین جسٹ لاف اباؤٹ اٹ. I'll ask few questions on this. The first question is کہ is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جب ایکچوئل میں کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. کیونکہ 21st سینچری میں تو ایسے ہی ہے. وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے اسٹوری کو کپ کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, یہ کب ہوگا؟ And related to that is the question that یہ جو ایک فیسینیشن ہے فینٹم اسٹرائکس کی, we saw that in 2016
جب اڑی ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک فینٹم اسٹرائک ہوئی تھی, which on ground nothing happened, but a strike was claimed. تو جو آج آپ یہ اسٹوری ان سے سن رہے ہیں, we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. تو that was a phantom strike. اب وہ ریورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفense کیا ہے ہماری ایئر ڈیفenس نے اور باقیوں نے کہ we have taken out 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں, یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں, یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے, میزائلز بھیجے اور وہ فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی, سٹے کی, کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے, تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے, جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے, 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا. تو اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے, ساری چیزیں آن تھی, ایوری تھنگ واز لٹ اپ, تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کرنے, اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر, کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا, اور پھر جو سا بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا. تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا, کتنے کیے, کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی, جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی, صبح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بات کی تھی, دیٹ از اباؤٹ دس سوارم ڈرون اٹیک آف دی ہارپی اینڈ ہیرون جو اسرائیل اوریجن ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر ہوتی. یہ اب آپ دیکھیں, یہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ, اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واچڈ, یہ نظر آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے, دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے ہیں. وہ آر سی ایس ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے, تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو رہے, ان کو ہم پک کرتے ہیں, نظر آ رہے تھے, دیکھے گئے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے تو ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز وہاں پہ ہے, پھر آپ کی کمرشل
فلائنگ ہو رہی ہے, جہاز جا رہے ہیں, کون سا ویپن چوائس کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو کس طرح کل کرنا ہے. دیر آر میتھڈس ٹو اٹ, دیر از این آپریشنل میتھڈالوجی ٹو دیٹ, دیر از اے ریزننگ ٹو دیٹ. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ 29 سو فار ڈرونز ہیو بین نیوٹرلائزڈ. سو میں نے آپ کو 25 بتائے تھے, another 4, 29. Only one managed to partially engage its target, جس کے لیے آیا تھا یہ, اور اس میں تھوڑا سا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہے, اور 4 ہمارے فوجی جو بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. However, یہ جو دشمن ہے, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, مرد ہے. تو اس میں ہمارے سیولینز زون سے ہیں, اس میں جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 4 زخمی. واٹ ہیپنڈ لاسٹ نائٹ, 3 اس طرح کے پروجیکٹائل دے انٹینٹلی ٹارگیٹڈ دیئر اون ٹیریٹری ایٹ امرتسر. اس کی جو انٹینٹ ہے, وجہ ہے, وہ آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. تو اس کا فرینزک کر کے جو فردر ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی کیا ٹائپ ہے, کیا چیز ہے. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی جو ایک انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے, کہ 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا. نا یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے, اٹ از سچ اے فنٹاسٹک اینڈ cooked up story کہ you can just laugh about it. I'll ask few questions on this. The first question is کہ is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے, جب ایکچوئل میں کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. کیونکہ 21st سینچری میں تو ایسے ہی ہے, وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے اسٹوری کو کپ کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, یہ کب ہوگا؟ And related to that is the question that یہ جو ایک فیسینیشن ہے فینٹم سٹرائکس کی, we saw that in 2016 جب اڑی ہوا تھا, اس کے بعد بھی ایک فینٹم سٹرائک ہوئی تھی, which on ground nothing happened but a strike was claimed. تو جو آج آپ یہ اسٹوری ان سے سن رہے ہیں, we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. So that was a phantom strike. اب وہ ریورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفense کیا ہے ہماری ایئر ڈیفنس نے اور باقیوں نے کہ وی ہیو ٹیکن آؤٹ 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں, یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں, یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے, میزائلز بھیجے, اور وہ فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی, سٹے کی, کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے, کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے, تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے, جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے
پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے, 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا. تو اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے, ساری چیزیں آن تھی, ایوری تھنگ واز لٹ اپ, تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کرنے, اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر, کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا, اور پھر جو ہے بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا. تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا, کتنے کیے, کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی, جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی, صبح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بات کی تھی, دیٹ از اباؤٹ دس سوارم ڈرون اٹیک آف دی ہارپی اینڈ ہیرون, جو اسرائیل اوریجن ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر ہوتی ہے. یہ اب آپ دیکھیں, یہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرون ہیں جو کہ, اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واچڈ, یہ نظر آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے, دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے ہیں. وہ آر سی ایس ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے, تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو رہے, ان کو ہم پک کرتے ہیں, نظر آ رہے تھے, دیکھے گئے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے تو ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز وہاں پہ ہے, پھر آپ کی کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے, جہاز جا رہے ہیں, کون سا ویپن چوائس کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو کس طرح کل کرنا ہے. دیر آر میتھڈس ٹو اٹ, دیر از این آپریشنل میتھڈالوجی ٹو دیٹ, دیر از اے ریزننگ ٹو دیٹ. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ 29 سو فار ڈرونز ہیو بین نیوٹرلائزڈ. سو میں نے آپ کو 25 بتائے تھے, another 4, 29. Only one managed to partially engage its target جس کے لیے آیا تھا یہ, اور اس میں تھوڑا سا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہے, اور 4 ہمارے فوجی جو بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. However, یہ جو دشمن ہے, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, مرد ہے. تو اس میں ہمارے سیولینز جو سے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 4 زخمی. میں آپ کی توجہ جو سی ہے یہ کرانا چاہوں گا, یہ ٹیبل پہ اگر آپ دیکھیں تو یو ول بی ایبل ٹو سی دی ریمننٹس آف, یہ جو ملبہ ہے جو مختلف جگہوں سے اٹھایا گیا ہے آف دس ڈرونز, ہارپی اور ہیرون کے یہ ڈرون جو اسرائیلی ڈرونز ہیں. یہ فرق 6 اور 7 کی اور 7 اور 8 کی رات میں اتنا ہے
کہ 6 اور 7 کی رات کو یہ ملبہ انہوں نے خود اٹھایا تھا, اس بار یہ ہم نے جمع کیا ان کے لیے. تو 6-7 پہ جو جہازوں کا ملبہ تھا انہیں خود اٹھانا پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, کہ مختلف جگہ سے اپنے جہازوں کا ملبہ جمع کرتے پھر رہے ہیں. تو 7-8 کو یہ آج جو یہ جہاز یہ آئے ہیں. دی فرسٹ کوشچن از کہ is the Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے, جب ایکچوئل میں کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تو دس از ہاؤ ان ریئل ٹائم وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے. کیونکہ 21st سینچری میں تو ایسے ہی ہے, وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی بیٹھ کے سٹوری کو کپ کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ when this Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living, یہ کب ہوگا؟ And related to that is the question that یہ جو ایک فیسینیشن ہے فینٹم سٹرائکس کی, we saw that in 2016 جب اڑی ہوا تھا, اس کے بعد بھی ایک فینٹم سٹرائک ہوئی تھی, which on ground nothing happened but a strike was claimed. تو جو آج آپ یہ سٹوری ان سے سن رہے ہیں, we can very conveniently call it a phantom defense that they have mounted. So that was a phantom strike. اب وہ ریورس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفense کیا ہے ہماری ایئر ڈیفense نے اور باقیوں نے, کہ we have taken out 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا. اب یہ جو اس کی وہ ثبوت دکھا رہے ہیں, یہ آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دکھا رہے ہیں, یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اپنا یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے, میزائلز بھیجے, اور وہ فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے ہیں. یہ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی, سٹے کی, کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے, کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں سینما سے, تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئیں گے؟ اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ 15 جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے جس کا کوئی سگنیچر نہیں ہے, جس کے لیے یہ کچھ پکچرز ہیں جو کہ ڈال کے بار بار دکھا کے, پتہ نہیں کس چیز کی اٹھا کے یہ پکچرز انہوں نے کہاں سے اٹھا کے یہ بنائی ہیں, اور ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے, 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا. آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا نا. آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا. تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ پھر نہیں گرنے چاہیے تھے. آپ کے ملک میں تو جو چیز آتی ہے آپ تو اس کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. رات کو آپ نے 15 جگہوں پہ نیوٹرلائز کر لیا. تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے جانا ہے, ساری چیزیں آن تھی, ایوری تھنگ واز لٹ اپ, تو روک لیتے اس وقت بھی. سو اس لیے یہ ڈرامہ کم کرنے, اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, پتہ نہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں, اس کو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا خیال رکھیں, اس سے اجتناب کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, اگر وہ when پاکستان ول اسٹرائک, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر, کہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی آج حملہ ہو گیا, اور پھر جو سا بار بار چلائی جانا تاکہ کوئی سن لے یار یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا.
تو وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی. دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈریس از دی جو آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی، صبح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بات کی تھی، دیٹ از اباؤٹ دس سوام ڈرون اٹیک آف دی ہارپی اینڈ ہیرون جو اسرائیل اوریجن ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر ہوتی. یہ اب آپ دیکھیں، یہ وہ ون آف دیٹ ڈرون ہے. اب یہ وہ ڈرونز ہیں جو کہ، اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ واچڈ، یہ نظر آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے. سمجھنے کا مطلب یہ ہے، دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے چھوٹے کراس سیکشن کے ہیں. وہ آر سی ایس ریڈار کراس سیکشن کا بڑا تھوڑا ہے. جس طرح یہ رافیل جو سا ہے، یہ 4.5 جنریشن بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے، تو یہ جو سلور موونگ ڈرونز میں یہ بہت چھوٹے ہیں اینڈ از ایزیومڈ کہ یہ پک نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پک ہو رہے، ان کو ہم پک کرتے ہیں، نظر آ رہے تھے، دیکھے گئے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب جب وہ آئے تو ان کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک سلور موونگ ٹارگٹ کو جو کہ خاص سپیڈ میں اور اسپیشلی وچ از ان دی اربن ایریاز وہاں پہ ہے، پھر آپ کی کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے، جہاز جا رہے ہیں، کون سا ویپن چوائس کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس کو کس طرح کل کرنا ہے. دیر آر میتھڈس ٹو اٹ، دیر از این آپریشنل میتھڈالوجی ٹو دیٹ، دیر از اے ریزننگ ٹو دیٹ. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ 29 سو فار ڈرونز ہیو بین نیوٹرلائزڈ. سو میں نے آپ کو 25 بتائے تھے، another 4, 29. Only one managed to partially engage its target جس کے لیے آیا تھا یہ، اور اس میں تھوڑا سا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہے، اور 4 ہمارے فوجی جو بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. However یہ جو دشمن ہے، because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے. تو اس میں ہمارے سیولینز جو سے ہیں، اس میں جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 4 زخمی. میں آپ کی توجہ جو سی ہے یہ کرانا چاہوں گا، یہ ٹیبل پہ اگر آپ دیکھیں تو یو ول بی ایبل ٹو سی دی ریمننٹس آف یہ جو ملبہ ہے جو مختلف جگہوں سے اٹھایا گیا ہے آف دس ڈرونز، ہارپی اور ہیرون کے یہ ڈرون جو اسرائیلی ڈرونز ہیں. یہ فرق 6 اور 7 کی اور 7 اور 8 کی رات میں اتنا ہے کہ 6 اور 7 کی رات کو یہ ملبہ انہوں نے خود اٹھایا تھا، اس بار یہ ہم نے جمع کیا ان کے لیے. تو 6-7 پہ جو جہازوں کا ملبہ تھا انہیں خود اٹھانا پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کہ مختلف جگہ سے اپنے جہازوں کا ملبہ جمع کرتے پھر رہے ہیں. تو 7-8 کو یہ جو آج جو یہ جہاز یہ آئے ہیں